الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم حضرات اور خواتین، میری بات غور سے سنیے۔ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ عمرے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر کے آتے ہیں، ایک اہم عبادت کے لیے آتے ہیں یہاں پر حرمین کے اندر۔ لیکن حرمین کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ایجنٹ کے ذریعے ایسا گھنونا کام کیا جا رہا ہے، ایسی گھنونی حرکت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا چند پیسہ بچانے کے لیے دائمی گناہ میں حاجیوں کو ملوث کر دیتے ہیں، اور وہ ہے غیر محرم کا ادخال، خلوت۔ ایک کمرے کے اندر جو ہے دو لوگوں کو، چار لوگوں کو جگہ دے دیتے ہیں رہنے کے لیے، اور جو ہے وہ سب غیر محرم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی نظر ایک دوسرے کے اوپر پڑتی ہے، ایک دوسرے کی بے پردگیاں ہوتی ہیں، اس کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمرہ کرنا ضائع ہو جاتا ہے، سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ بے پردگی کی جو وبا ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے 1400 سال فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود 1400 سال فرمایا، اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں روایت آئی ہوئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو عورت دنیا اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو، وہ گھر سے اکیلی نہ نکلے سفر کی غرض سے، ایک دن ایک رات کے اگر مسافر کا سفر ہو یا اس سے زیادہ کا، تو بغیر محرم کے وہ نہ نکلے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ایک عورت کو صرف اس لیے اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، حج کے لیے، کہ اس کے ساتھ محرم نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اتنی زیادہ سخت وعید ہے اس عورت کے لیے جو بغیر محرم کے حج یا عمرے کے لیے آتی ہے، اور یہاں پر آ کر کے کتنی بے پردگیاں ہوتی ہیں، غیر محرم کا کتنا زیادہ خلوت ہوتی ہے کہ غیر محرم کا ہجوم لگا رہتا ہے، اور بے پردگیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہماری ماں بہنیں گاؤں کے اندر تو بہت پردہ کرتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد ان کا سارا پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمرے کا ثواب تو چھوڑیے، گناہ لے کر یہاں پر داد کر کے لے جا رہی ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آیت نمبر 3 پر میں، کہ اگر تمہیں، کس کے بارے میں فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن سے اللہ راضی ہے اور وہ جو اللہ سے راضی ہیں۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ امہات المؤمنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ہماری امت کی مائیں ہیں، کہ اگر صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی چیز، مسئلہ مسائل پوچھنا ہو تو پردے میں رہ کر کے پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے میں رہ کر کے پوچھو، جو بھی کچھ بھی پوچھنا تمہیں، آڑ میں رہ کر کے پوچھو، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کس سے پوچھنا ہے؟ ازواج امہات المؤمنین سے پوچھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو جب انہیں پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ہم لوگوں کے بارے میں کتنا بڑا حکم ہوگا کہ ہمیں کتنا پردہ کرنا چاہیے، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کچھ بھی ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پردہ لازم ہے، پردہ ضروری ہے۔ بے پردگی یہ انسان کو برائی تک لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے عمرے کے جیسی جو ہے پاکیزہ عبادت کو گندہ نہ کریں، آ رہی ہیں تو پردے کا پورا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔